بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الاول چلو جی نو اول میں نہ کروں نوع اول جی نو اول اس میں 13 انواع ہیں جی پڑھو جی حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا بس نو اول کے اندر ان حروف کا بیان ہے جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں. کیا کہ جی نو اول میں صرف ان حروف کا بیان صرف نہیں آگنا نو اول میں ان حروف کا بیان ہے نو اول میں ان حروف کا بیان ہے جو صرف اسم کو صرف اسم کو جر دیتے ہیں فعل کو جر نہیں دیتے جی جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں ایک اسم کو آخو نا نو اول میں نو اول میں ان حروف کا بیان ہے جو صرف ایک اسم کو جر دیتے ہیں آخو نا جو صرف ایک اسم کو جر دیتے ہیں ان کا نام ہے حروف جارہ. کیا نام ہے نام حروف جارہ ہے کیا نام ہے حروف جارہ حروف جارہ. گل سمجھی جے چلو جی حروف مبتدا ہے نا نو اول حروف ہیں ایسے حروف جو جر دیتے ہیں اسم کو فقط. ایک مسئلہ اور نام رکھا گیا ہے ان حروف کا حروف جارہ حروف نیا حروف ضروبن نو اول حروف ہیں ایسے حروف جو جر دیتے ہیں اسم کو فقط اگو ہاں نام رکھا گیا ہے ان کا ہیا ضمیر دا معنی کرو نام رکھا گیا ان حروف کا نام رکھا گیا ہے ان حروف کا حروف جارہ او دیکھو بار کی لکھا جلدی کرو حروف جارہ بھی نام ہے اور حروف جر بھی نام ہے. حروف دو نام ہو گئے حروف جارہ حروف جر. سمجھ آئیے یہ نام ان کا اس سبب سے ہے کہ اپنے مدخول کو کھینچ کر فعل تک پہنچاتے ہیں. ای کے مدخول خود را جر کنند اپنے مدخول کو جر دیتے اس لیے ان کو حروف جر کہتے ہیں. اس لیے ان کو یا یہ وجہ ہے کہ فعل کسی اسم تک پہنچ نہیں سکتا اس کو مفعول بھی نہیں بنا سکتا. سمجھ آئیے تو یہ حروف درمیان میں واسطہ بن کے فعل کے معنی کو اپنے مدخول تک کھینچتے ہیں. تو جرہ یا جروں کا معنی کھینچنا بھی ہوتا ہے. یعنی ان کو حروف جر کہنے کی دو وجہ ہیں. اس لیے کہ اپنے ماں بعد کو جر دیتے ہیں اور اس لیے کہ جر کا معنی ہے کھینچنا تو یہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں. اگر درمیان میں یہ نہ ہو تو فعل اس کو اپنا معمول نہیں بنا سکتا. اس لیے ان کو حروف جارہ کیا کشا جی ان کو حروف جارہ کیوں حروف جر حروف جر کیوں اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جارہ کہو یا جر کہو غالب کو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ماں بعد کو جر دیتے ہیں اور اس لیے کہ معنی فعل کو معنی فعل یا شبہ فعل جڑا بھی ہوئے جس دے متعلق ہوندے نے جی معنی فعل کو کھینچ کر اپنے اسما تک یعنی اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں. گل سمجھیے اے شابازہ کو جی میں تفصیل آ رہی ہے جی پلے پہ کہ کوئی نہیں. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو یہ حروف جو ایک اسم کو جر دیتے ہیں اور ان کا نام حروف جارہ ہے یہ کتنے ہیں؟ یہ 17 ہیں. کتنے ہیں؟ 17 ہیں. اکوشا جی یہ حروف جو اسما کو جر دیتے ہیں یہ 17 ہیں 17 ہیں اور وہ حروف 17 حرف ہیں اور وہ حروف 17 حرف ہیں اور وہ حروف 17 حرف ہیں. موشی نے لکھا ہے کہ سب آتا عشرہ ہے جی کہ پہلی جز تا کے ساتھ دوسری بغیر تا کے تب ہوتی ہے جب کہ تمجیز مذکر ہو. ایویں ہے نا جی کہ کوئی نہیں. تو یہاں جو ہے نا یہ جو حرف ہے نا حرف یہ مذکر مؤنث دونوں لحاظ استعمال ہوتا ہے جی. تو مذکر لحاظ کر کے
پہلی جز مونس دوسری جز مذکر اے مطلب اگے جل الباء اب وہ 17 حروف ایک ایک کر کے بیان کریں گے اور ان کے معنی بیان کریں گے کہ یہ حرف کس کس معنی کے لیے آتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ 17 باؤ تاؤ کافو لامو سارے کیا کرتے ہیں؟ ایک اسم کو ایک گل مک گئی. اب ان کے معنی بیان ہونے. الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء اما حقيقة نحو به داء واما مجازا نحو مررت بزيد التصق مروري بمكان يقرب منه زيد. چلو جی ان 17 حروف میں سے پہلا ہے با. کون ہے جی؟ با. مؤشر نے ایک بات لکھی ہے پہلے وہ سمجھے. بات یہ لکھی ہے کہ یہ جو 17 حروف ہیں کون؟ ان میں بعض وہ ہیں جو ایک حرف ہے، جو جب پڑھا جاتا ہے نا ترکیب میں لکھا جاتا ہے تو وہ ایک حرف ہے. کیا ہے؟ ایک حرف ہے. کیا ہے؟ ایک حرف ہے. ان کو ماتن نے ناویوں کا یہ طریقہ ہے کہ یہ جو حروف جارہ بیان ہوتے ہیں ان میں سے جو ایک حرف ہیں اس کو اس کے نام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور جن کے 2 حرف ہیں ان کو خود ان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. مسمہ کا یہ مطلب ہے. آپ دیکھ لیں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ اگے منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی اے او آپ نے جڑے 2 نے او تے جڑے کلے کلے نے انہاں دا جڑا نا ہے نا او ہے کیڑا؟ با باؤ تاؤ کاف لام واؤ. یہ جڑا کلا کلا ہے ان دا جڑا نا ہے نا وہ استعمال ہوندا ہے تے جڑے 2 نے وہ آپ استعمال ہوندے نے. گل سمجھے جی کہ نہیں؟ یہ ناویوں کا ایک طریقہ ہے کہ حروف جارہ جب وہ لکھتے ہیں تو جو جب بیان کرتے ہیں تو جو ایک حرف ہے کیونکہ بے کلی ہوندے نا بسم اللہ واللہ تاللہ کل اسد سمجھ ہوندی بھی کہ نہیں؟ باؤ تاؤ کافو لامو للہ واؤ اے جڑے نے جی اے جب استعمال کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ان کو لکھا جاتا ہے. گل سمجھیے؟ ترکیب وچ نہیں. بسم اللہ میں تو بازر بے کلا ہی ہے نا. آ جڑے نا نہیں لے نہ دے بے حروف جارہ کون ہے؟ آپ گنتے ہیں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ الباؤ. آ رہے کہ نہیں؟ اگے اس تو بعد اللام اگے اگو من آگے وہ آپ جو اکیلے ہیں جو ترکیب میں کلا حرف بیزر بے بسم اللہ کلا نہیں کہ 2 نے للہ ہے واللہ ہے تاللہ ہے کل اسد ہے. وہ الجگو الف تعریف دا شاہ جی کمال ہے. ان کو جب ذکر کرتے ہیں کتے ترکیب حد ہو گئی. اور جب یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ حروف جارہ کون ہیں ترکیب میں تو اکیلے ہیں کہ للہ ہے 3 نے بسم اللہ میں بے زیدن یہ تو ترکیب کلے نے. جب ان کو گنا جاتا ہے کہ حروف جارہ کون ہیں تو گننے کے وقت جو استعمال میں اکیلے ہیں ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے اور جو 2 ہیں ان کو خود ذکر کیا جاتا ہے. کونی پلے پئی شاید تیرے کو سمجھ آئی کی پلے پلے پئی؟ سنا باؤ تاؤ کافو لامو واؤ اے نان اے نہ دے. سمجھ آئیے؟ ان نہیں کہ بے تے کے یا بے تے کا واؤ واؤ نہیں وا ان تو نہیں ہے گا جی. اگے وہ آپ نے کون؟ منزو مز خلا ہاشا ربا ان ادا فی الا وہ آپ نہیں ہے گے جی پڑھی دے نے کتاباں بچ اوویں نہیں لکھے اتنے بھی. اے جڑے گنے نے جڑے 2 نے 3 وہ جویں ہیں اوویں ہی نے تے جڑے کلا کلا او کتھے؟ اے جدوں یہ حرف حروف جارہ گنی دے نا پہ کنے نے مارے کیوں سے. ناو دی کتاب پہلی نحمیر پڑھیے
دوجی شما پڑھی، تریجی ناشرہ متعمل ہے، چوتھی دے تو ناو کافیہ کو شرح جامی کافیہ دے کو الفیہ. انہاں وچ جدوں اے بحث ہونی کہ حروف جارہ کون ہے تو ناویوں کا طریقہ ہے جب ان کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں 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 ہیں گنتے نے، اس گنتی وچ جڑے استعمال وچ کلے نے، جڑے استعمال تمہارا ترکیب وچ بسم اللہ واللہ للہ کل اسد تلہ اے جڑے کلے نے، جب گنتی کرتے ہیں تو اس وقت ان کا نام ذکر کرتے ہیں. با ان البا او اللام البا وہ اتا او الکافو، یہ ان کے نام ہیں. کیا سمجھیے؟ اور جو دو ہیں وہ جب گنتی ہوتی ہے تو وہ خود آپ ذکر ہوتے ہیں. با کلام عرب میں جو بازر بے ہے، با جارہ بازر بے، کون؟ یہ جو کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، یہ کس کلمے کی ہیں؟ مومل کی کہ با مانا کی؟ تو پھر ہے جی کلمے دی تیسری قسم نے حروف، کچھ عاملہ تے کچھ غیر عاملہ، یہ سارے با مانا نے کہ بے مانا نے؟ با مانا نے. تو ہوں اسی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کہڑا مانا دیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ اچھا پھر ٹھیک ہے جی. تو با جو ہے نا وہ مختلف معنی دیتی ہے. با الساق کے لیے ہوتی ہے، با یہ تو ہوگا نا مطلب اندہ بھی تعریف کی ہے جی، ایر پکانے اصل جی کیا کہ شاہ جی با یعنی یہ جو حروف استعمال ہے نا جو کلمے کی تیسری قسم ہے، کلمے کی وہ با مانا ہے کہ بے مانا، عاملہ ہوں یا غیر عاملہ ہوں، ان کے معانی ہیں، ان کے معانی ہیں، اپنے نہیں ذاتی، دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر ان کا معنی بنتا ہے جی. گل سمجھیے؟ دوسرے کیونکہ حرف کون ہوتا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا، وہ ساری گل پچھلے یاد رکھی دینا. تو یہ حروف معنی دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو با مختلف معنی دیتی ہے. پہلا معنی با الساق کے لیے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تھلے کے لکھا با ہوتا تھلے حرکتش بس بے یہ جدو استعمال ہوئے گی تو بازر بے ہوندی ہے. کیا ہوندی ہے؟ یہ بازر با نہیں ہوندی، بازر بسم اللہ بے زیدن. اے مطلب ہے اپنی حرکت جڑی ہو کی ہے کسرہ ہے، کی ہے کسرہ ہے جی، بازر بے. تو با کا پہلا معنی با کس کے لیے ہوتی ہے؟ الساق کا آگے معنی کیا ہے اتصال شرع، یہ شرع ہے. اتصال متن کا کہ با الساق کے لیے ہے، شرع کی ہے کہ اتصال. الساق کا معنی ہے ایک شے کا متصل ہونا دوسری شے کے ساتھ. کیا کہ شاہ جی الساق کا معنی ہے متصل ہونا جی، اس لفظ اتصال لکھا ہے شاہ جی، ایک شے کا. یہ سارا سمجھنے واسطے ایک نقشہ بناؤ ذہن کی نقشہ بناؤ. ایک حرف جار ہے، ایک ہوتا مدخول جنہوں نے کی کیتا ہے، ایک اے نہ جندے متعلق ہونا ہے، جندے متعلق ہونا ہے. یہ نقشہ ذہن چ لیا تا یہ مسئلے سمجھ آنے نے سارے. ترے شئی، ایک حرف، ایک جندے اتے، ایک جندے نہ. اے مہربانی فرمانی ہے تا ایک گل سمجھ آنی ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو الساق کا معنی ہے ایک شے کا متصل ہونا دوسری شے کے ساتھ. ایک شے کا یہ دس کا معنی ہوگا نا جی. اب تعریف سمجھے. باقاعدہ با الساق کی وہ با ہوتی ہے، کیا کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی شے میرے مدخول کے ساتھ ملصق ہے. کوئی شے مدخول کے ساتھ ملصق ہے. وہ کوئی شے جڑی نو پرلے محلے دی بوڑ نہیں مراد، وہ جندے متعلق ہونا ہے نا، جندے کی ہے بھی. ایک با ایک حرف جارا، ایک جس تے آیا پہ مجرور، ایک نہ جن نال تعلق پکڑنا ہے جنہاں تو ما قبل ہونا ہے جی، اے مراد ہے جی. ہاں جی آکھو
با الساق کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کوئی ملصق ہے، میرے کے ساتھ ہے، یعنی کسے دا میرے مدخول دے نال تعلق ہے، کسے دا میرے مدخول دے نال تعلق میں کوئی شے میرے مدخول دے نال جڑی ہے، اے مطلب ہے با الساق کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے میرے مدخول کہ کوئی شے شے میرے مدخول کے ساتھ ملصق ہے۔ تو اتصال الشے سے مراد کون ہے؟ جو یہ بشے تو کیڑی شے مراد ہے؟ با دا مدخول۔ آ جڑی با پئی اے با نہیں مراد، یہ جڑی بشے والی شے وے کون مراد ہے؟ جڑی با دا شے تو مراد جڑی دوجی ہے جی۔ تو متصل ہونا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، یعنی با کے مدخول کے ساتھ ایک شے کا متصل ہونا، ملصق ہونا۔ گل سمجھیے؟ اے معنی کس دا؟ با دا نہیں، با الساق کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے با الساق کی؟ کوئی شے یعنی ملی ہوئی ہے۔ گل سمجھیے؟ اچھا جی، اب اگلی بارت سمجھیں۔ یہ جو با کے مدخول کے ساتھ کسی شے کا الصاق ہوگا، اتصال ہوگا، جڑنا ہوگا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ با کے مدخول کے ساتھ کسی شے کا جو اتصال کی الصاق تے جفی پانی، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی اور مجازی، حقیقی اور مجازی۔ مجازی۔ گل سمجھے جی؟ اتصال الصاق، اتصال الصاق حقیقی یہ ہے، حقیقی یہ ہے کہ ہم واقعتاً محسوس کریں کہ کوئی شے با کے متصل، با کے مدخول کے ساتھ متصل ہے حقیقتاً۔ اتصال الصاق مجازی یہ ہے کہ واقعتاً شے متصل نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا قرب ہے، تو مجازن کہہ دیا کہ یہ اس کے ساتھ متصل ہے، یہ اس کے ساتھ ملصق ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ ایک شے کا اتصال دوسری شے کے ساتھ، ایک شے کا اتصال دوسری شے کے ساتھ، یہ دو قسم ہے۔ یہ دو قسم پر ہے، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی۔ حقیقی کے واقعتاً کوئی شے با کے مدخول کے ساتھ متصل ہو، اور مجازی یہ ہے کہ کوئی شے واقعتاً متصل نہیں، درمیان میں کوئی واسطہ ہے جس نسبت سے کہہ دیا کہ یہ اس کے ساتھ ملصق ہے، یہ اس کے ساتھ۔ ملصق ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ مثال دیکھیں، جد بھی دا ان، اور بھی خبر مقدم ترکیب بول گئی کہ یاد ہے؟ یاد ہے۔ دا ان مد مقابلے، دا ان بھی، دا ہی دا مرجع کوئی پہ ہوئے تو با کا مدخول کون ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر ہے، جن دا مرجع تسی زید چ رکھو، تسی زید چ رکھو بزید مثال کے طور پر، تو اے با دا مدخول ہے، اور ضمیر دا کوئی مرجع ہونا ہے کہ کوئی نہیں، مرجع تو کیڑی چ رکھو تھے؟ مثلا زید، بے زید دا ان مثال کے طور پر، تو مد مقابل کون ہے؟ دوسری شے دا میں نہیں، بیماری، بیماری ہے اس کے ساتھ، بیماری یہ جو با ہے بہی کی، یہ با الصاق کی ہے، یہ با کیونکہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ کوئی شے، کوئی کون؟ دا میرے مدخول کے ساتھ ملصق ہے۔ جڑا بیمار ہوندا ہے انہوں بیماری وچ بڑی ہوندی کہ کوئی نہیں، واقعتاً یہ حقیقتاً ملصق ہے کہ کوئی نہیں، متصل ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ با الصاق کی ہے، یہ با، اور یہ کون سا الصاق ہے؟ الصاق حقیقی، کہ واقعتاً بیماری جو ہے وہ با کے مدخول کے ساتھ کیا ہے؟ متصل ہے، ملصق ہے۔ کل سمجھیے؟ ہاں جی، آنکھوں نے شباب حقیقی کی مثال، حقیقی کی مثال جیسے بھی دا،
بیماری زید کے ساتھ ہے. ہی ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، مراد زید. چونکہ وہ مبتدا نکرہ ہو تو اس کو خبر سے پیچھے لے جاتے ہیں، یہ قوانین آگے آئیں گے. آپ اس کو یوں سمجھے کہ داؤن بزیدن، داؤن لکھا ہے نا بھی داؤ نہ ہو تو قانون اگے پڑھو گے. جب مبتدا نکرہ ہوئے تو اس نے مؤخر کری ہے، وکرے قانون نے. لیکن ان سے سمجھو کہ داؤن با کا مدخول کون ہے؟ یہ با الساق کی ہے، اور الساق بھی حقیقی ہے. با دلالت کر رہی ہے کہ کوئی شے، کون؟ داؤن میرے مدخول کون کے ساتھ ملصق ہے، اور یہ الساق بھی حقیقی ہے کہ واقعتاً نال چمڑی ہے کہ کوئی نہیں. اے مطلب ہے گل سمجھیجئے. اچھا الساق مجازی کی مثال، مرار تو بے زیدن، مرار تو بے زیدن. جب بندہ ہلو ایک بندہ اتوں بیٹھا ہے یا گزر رہا ہے، تسی ان دے نالوں گزرے ہو تو نالوں کھے کتنے نہ گزری دا، موڈا مار کتنے نہ گزری دا، بندہ نالوں گزردا ہے. یہ ہوں جڑی بے زیدن کی با ہے نا، مرار تو بے زیدن میں جو زید پر با ہے یہ با الساق کی ہے. یہ کیونکہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ کوئی شے، کون؟ مرور، کون؟ گزرنا، یہ میرے مدخول کے ساتھ ملصق ہے. لیکن یہ الساق مجازی ہے. الساق مجازی ہے کیا مطلب؟ کہ متکلم عمرارتوں کا جو قائل ہے، جو کہہ رہا میں گزرا ہوں زید کے ساتھ، متکلم جس جگہ سے گزرا ہے وہ جگہ قریب ہے اس جگہ کے جہاں زید تھا. وہ جگہ بندہ نالوں جو گزرے جتے تو پیر رکھے جگہ ہے کہ نہیں، تو جتے زید کھڑا ہے اے تیرے پیراں والی جگہ تو جگہ وچ کو فٹ دا فاصلہ ہوئے گا. مثال طور تے جلے بندہ نالوں گزرتا ہے، بعض دفعہ گٹھ دا فاصلہ، بعض دفعہ 4 انگل دا فاصلہ ہے. تو میں ایسی جگہ سے گزرا جو جگہ زید کی جگہ کے قریب ہے، تو مجازن کیا کہہ دیا؟ میں زید کے پاس سے گزرا، میں زید کے پاس سے گزرا. حالانکہ درمیان میں جو زمین ہے نا وہ ملی ہوئی ہے، تو اس نسبت سے کیا کہہ دیا؟ میں زید کے پاس سے گزرا. یہ الساق مجازی ہے. یہ او موشی لکھیا ہوتے او چاہ میرے کو 4 نمبر حاجت کا پتہ نہیں کیڑا حاشیہ ہے. اگر بدن گزرندہ با بدن زید در اسنائے مرور مس کردہ و متکلم ازاں حالت بئی قول خبر دہد مثال الساق حقیقی باشد. نظر آئی عبارت کو نہیں؟ اگر نالوں بندہ کھہ کے گزرے تو ہن خبر دے وے مرار تو اب یہ مثال الساق حقیقی کی ہے، کیونکہ واقعتاً نالوں یعنی اگر اس طرح ہو کہ بالکل اس کے گزرے تو یہ کیا ہے؟ یہ الساق حقیقی ہے. لیکن اگر مس نہ کرے تو اب یہ الساق مجازی ہے. با الساق کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی شے میرے مدخول کے ساتھ ملصق ہے، متصل ہے. پھر یہ الساق اور اتصال حقیقی یا مجازی. حقیقی کے واقعتاً یعنی اسی منی ہے کہ واقعی یہ شے آپ ملی ہے، اور مجازی کے درمیان میں کچھ چیز اور ہے جو متصل ہے، جس نسبت سے کہہ دیا کہ یہ بھی اس کے ساتھ متصل ہے. مانا کرو اور چلو جی. واسطے الساق کے انہوں نے متعلقات کٹے نے سارے معنی بچ نہیں کری دے. مطلب با ثابت ہے، واسطے الساق ہے وہی ہے، لیکن جو لکھا معنی ہوتا کری دے. با واسطے الساق کے ہے الساق دا معنی، اور وہ الساق متصل ہونا شے کا ایک شے کے ساتھ، یا حقیقتاً جیسے بہی داؤن اس کے ساتھ بیماری ہے، یا مجازن جیسے مرر تو بے زیدن گزرا میں زید کے ساتھ. اب اس کا معنی بیان کرتے ہیں، یعنی التصاقا یعنی ملا میرا گزرنا، ایسا
ایسی جگہ کے ساتھ جو قریب تھی نہ کہ قریب تھا اس جگہ سے زید، جس جگہ تو میں گزریا اس جگہ تو زید قریب سی، تو میں کی کیا مرر تو بے زید واسطے ساکے ہے، با واسطے جملہ ہے نا پورا شاہ جی، با واسطے ساتھ کے ہے، ہاں ہے تو بغیر تو جملہ ہے، یا نہیں ہے تو بغیر تو جملہ بنتا جی۔ اور با اور وہ کون، وہ الساق، اور وہ الساق متصل ہونا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، یا حقیقتاً یا حقیقتاً جیسے بہی داؤن بیماری ہے اس کے ساتھ، بیماری ہے اس کے ساتھ، یا مجازن جیسے مرر تو، جیسے گزرا، مرر تو بے زید دن پہلے آنکھو نا، جیسے مرر تو بے زید، ہن مانا کرو گزرا میں زید کے ساتھ، گزرا میں زید کے ساتھ، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی التاسا کا مروری، یعنی گزرا نہ التاسا کا فعل ہے تو مرور دا فاعل ہے، یعنی ملصق ہوا میرا گزرنا، یعنی ملصق ہوا میرا گزرنا، بے مکان ایسی جگہ کے ساتھ ایسی جگہ کے ساتھ کہ قریب تھا اس جگہ سے، کہ قریب تھا اس جگہ سے زید، یہ مطلب ہوں ہے جی۔ ہوں حقیقت نال وجود نہیں ملیا بلکہ صرف جگہ، ہاں گل سمجھی کہ نہیں؟ ایک گل تم دسی جی حاشیت لکھی سے بھی اگر بدن کے ساتھ بدن متصل ہو جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ الساق حقیقی ہے، با واسطے انساق کے ہے، اور وہ انساق متصل ہونا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، یا حقیقتاً جیسے بھی داؤن بیماری اس کے ساتھ ہے، اور یا بیماری ہے اس کے ساتھ، بیماری ہے اس کے ساتھ، اور یا مجازن نحو مررت جیسے مانا کر یار مرر تو بے زید، جیسے مررت بزید گزرا میں زید کے ساتھ۔ ہوں یہ مجاز دا مطلب دس دن پہ مجاز کیویں بنیا، یعنی ملصق ہے ملصق ہے میرا گزرنا ایسی جگہ کے ساتھ کہ قریب تھا اس سے زید۔ آگے پڑھو جی۔ وَلِلْإِسْتِعَانَةِ نَحْوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ، بس با دوسرا معنی دیتی ہے استعانت کا، با استعانت کا معنی بھی دیتی ہے، کیا کہ جی؟ با استعانت کا معنی بھی دیتی ہے، با استعانت کا معنی بھی دیتی ہے۔ اب اس کی تعریف سمجھیں جی، اور دیکھو موشی لکھے ہے، یعنی برائے یاری خاصتاً فاعل در صدور فعل با مجرور با، لکھا کہ کوئی نہیں، انہوں اپنی زبان ہے سمجھو۔ با استعانت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ فعل کے فاعل نے مدد پکڑی ہے۔ ہاں جی، با استعانت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ فعل میں فاعل نے فعل کے صدور میں، فعل کرنے میں، کام کرنے میں، فاعل نے فعل کے صدور، اور شاہ جی جدو لکھنا ہے تو قلم نہ لکھنا ہے کہ نہیں جی ہے؟ تساں جے لکھنے والا فعل کرنا ہے تے کندے کولوں مدد لئیے؟ قلم کولوں مدد لئی۔ انگل نہ لکھاں گا، انگل بھی قلم بن گئی کہ جی، تساں کو پین نہ لکھاں گا تو پین بھی قلم بن گئی شاہ جی کہ جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، با استعانت کی با استعانت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فاعل نے فعل کے صدور میں، فاعل نے فعل کے صدور میں میرے مدخول سے مدد حاصل لی ہے۔ کمال ہے جی۔ ہاں بھائی یہ جی پہلی بار تعریف کرنی ہے تو رہے گا تو ٹھیک ہے، کچھ کرو گے تو پھر بھول پل جانی ہر شے۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فاعل نے فعل کے صدور میں میرے مدخول سے مدد لی ہے، میرے مدد لی ہے۔ اے مطلب اے دیکھو، کتب تو بالقلم، با کا مدخول کون ہے؟ القلم۔ اس سے پہلے فعل کون ہے؟ کتابت۔ اس کا فعل کون ہے؟ تو ضمیر متکلم۔ تو با دلالت لکھا میں نے قلم کے ساتھ، تو با کیا دلالت کر رہی ہے کہ فاعل کون؟ کاتب۔ اس نے اپنے فعل کتابت میں کیا کیا ہے؟ میرے مدخول سے مدد لی ہے۔ یہ گل سچی کہ نہیں ہے؟
تو یہ با کون سی ہے بالقلم والی؟ کیونکہ اس کے مدخول سے تو فاعل نے فعل کتابت میں کیا کی ہے؟ مدد لی ہے. کیا کی ہے؟ مدد لی ہے. اے مطلب ہے قلم سے کیا کیا ہے؟ استعانت لی. کیا کیا ہے؟ استعانت لی. چلو جی. ہاں جی ال سمجھیے کہ کوئی نہ. اچھا او موشی گال لکھی جی کی لکھا جائے کہ یہ جو با استعانت کی ہوتی ہے نا، کون؟ این بائے است کے پر آلہ فعل در آید. یہ وہ با ہے جو آلے پر آتے. آلہ جڑا فعل چ مدد کم دے وے تو قلم لکھنے دا آلہ ہے نا کہ کوئی نہیں. اچھا جی و این با بائے آلہ و بائے ارادہ و بائے وصلۃ الفعل و بائے مکملہ فعل نیز نامدارند. یہ جی با ہے نا استعانت دی، اینے نام ہور بھی ہے نے. کیڑے کیڑے؟ بائے آلہ، وصلۃ الفعل. وصلۃ الفعل بھی فعل نو ملان والی جی. فعل ہونا ہی تاں جے ہونا ہے جی. مکملۃ الفعل ظاہر فعل نو تاں فعل تاں پورا ہونا جے وچ ہونی ہے. سارے معنی ٹھیک نے کہ کوئی نہیں. اے ویکھو نا بائے آلہ استعانت تو سمجھا گیا نا. تے ایندا مدخول کی بندا پے؟ فعل دا، فاعل دے فعل دا آلہ بندا پے کہ کوئی نہیں. تے بائے ارادہ فاعل نے فعل کرنے دا ارادہ ہی تاں کیتا ہے جدوں بعد دا مدخول موجود ہے. تاں جی اس تو بغیر تاں ارادہ ہی نہیں جی. تے میرا بھی دل تو کرتا ہے پر انج نہیں آندے نا لوگ. اچھا بائے وصلۃ الفعل کہ فاعل کا جو فعل با نے اپنے مدخول کے ساتھ فعل کو ملایا ہے. کون سا فعل؟ کتابت. ایک کتابت والا فعل کندے نال ہویا ہے؟ قلم نال ہویا ہے جی. اور بائے مکملہ فعل اس فعل نو تکمیل تک پہنچانے دا سبب ہے کہ کوئی نہیں جی. تے سارے نا ٹھیک نے جی. بائے استعانت، بائے آلہ، بائے ارادہ. ہاں سمجھائیے یہ سارے نا نے اس اکو بعد ہے جی. یعنی اندا جڑا نا بولو گے مراد یہ ہوے گا. مراد یہ ہوے گا. تے نال نال ہور نا دس دے پے جی. اینے نا ہور بھی نے جی. اینے ہاں یہ میرا مطلب. اگلے کتاباں چ شے کون جی ہوندی اتنے صرف ان کے مسائل ہوتے ہیں اپنے ذاتی کی جڑ دیتے ہیں کس قسم کے اسم کو اور قسم کے. اس کتاب مسئلے نے ذرا مہربانی ہونی اس سے بھی دھیان رکھنا ہے بھائی نے نہ دے ہیں اور جی اگا ٹرو. اور واسطے استعانت کے ہے جیسے کتب تو بالقلم میں لکھا میں نے قلم کے ساتھ جی. اے باستعانت القلم جی. اور با واسطے استعانت کے ہے جیسے کتب تو بالقلم میں لکھا میں نے قلم کے ساتھ. با واسطے استعانت کے ہے جیسے کتاب تو بالقلم میں لکھا میں نے قلم کے ساتھ جی. گل سمجھی جے اگر ٹولے وقت تکون للتعلیل نحو قوله تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. چلو جی. با تعلیل کے لیے بھی ہوتی ہے. کیا کہ جی وہ کا تکون و مشی بیان کیا ہے کہ یہاں سے یہ بیان کیا ہے. یہ اگلے معنی جو ہیں با کے ان معنوں میں با کم استعمال ہوتی ہے اور الصاق اور استعانت کے لیے با اکثر استعمال ہوتی ہے. اس لیے قد تکون سے عبارت شروع کی ہے. وگرنہ ولیل استعانت ولیل تعلیل ولیل مصاحبت یوں ہونا چاہیے تھا. یہ وقت تکون اس لیے ذکر کیا کہ یہ معنی با کے بنسبت پہلے دو معنی کے ہیں جی. اچھا جی اب کا تکون کو چھوڑیں. با تعلیل کے لیے بھی ہوتی ہے. با تعلیل کی کون سی ہوتی ہے اس کا مطلب سمجھے. با تعلیل کی با سببیہ کہیں با تعلیل کا ایک بات ہے. با سببیت کے لیے ہوتی ہے با تعلیل کے لیے ہوتی. با تعلیل کی با سببیہ وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فاعل کے فعل کا سبب علت وجہ میرا مدخول ہے. فاعل کے فعل کا سبب علت تعلیل وجہ میرا مدخول ہے. آنکھوں شاہ جی دھیان نال. بائے تعلیل وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فاعل کے فعل کا کی وجہ سبب علت میرا مدخول ہے. میرا مدخول ہے.
یہودیاں بچہ پوجیا، یہودیاں اے بچہ پوجنا سبب بنیا اپنی جان تے ظلم دا۔ انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ یہ فعل کون ہے؟ ظلم۔ فعل کون ہے؟ تو ظالم کون ہے؟ یہودی۔ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بسبب معبود بنانے تمہارے بچھڑے کو، باوجہ معبود پکڑنے تمہارے کی پکڑنا، یہ نہیں رسا پکڑا ہے، رسا سارے پکڑتے ہیں، سارے مشرک ہو جاندے نے، مطلب تو سانو معبود بنایا ہے جی، کی کیتا ہے؟ معبود بنایا۔ اے بچے نو معبود بنانا اے سبب کندا اپنی جان تے ظلم دا۔ اے جڑا فعل ہے نا کیڑا؟ ظلم۔ ظلم، اس فعل ظلم دا سبب کون ہے؟ بعد مدخول، بعد وہ کیڑی شے ہے؟ بچے نو معبود بنانا۔ گل سمجھی جی؟ ایشا بس جی، ہاں جی، کیا کہ جی گل سمجھی؟ یہ جو مثال اس کی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، یہ جو باتخاذکم العجلہ جو با ہے نا، یہ با تعلیل کی ہے، یہ بات تعلیل کی ہے۔ یہود فعل کون ہے؟ ظلم۔ پھر ظلم ہے، فاعل کون ہے؟ یہودی۔ یہودی ہے۔ کہ یہودیوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ بچڑے کو معبود بنانا۔ تو با کا مدخول فاعل کے فعل ظلم کی علت سبب اور وجہ ہے۔ کل سمجھیجئے؟ اے شابہ سے۔ اور کبھی ہوتی ہے با تعلیل کے لیے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ تو مطلب ہے گناہ جڑا ہے نا بے کسی دے کھاتے چ نہیں، اپنے گاٹے چ پیندا ہے جی۔ چلو جی، اپنی جانوں پر بس سبب معبود بنانے تمہارے پچھڑے کو جی۔ اور با کبھی واسطے تعلیل کے، اور با کبھی ہوتی ہے، اور با کبھی ہوتی ہے واسطے تعلیل کے، جیسے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بسبب تمہارے بنانے معبود بچھڑے کو۔ تعلیل چیزیں را علت نہادن و آ فعل متکلم است و بودن با برائے تعلیل بیتبار بیان متکلم ای کے مجرور با علت است و با سببیہ نیز نام دارد۔ اس با نو با تعلیل، با تعلیلیہ، با سببیہ، جس با دا مدخول فاعل دے فعل دی علت سبب انہوں کی آندے نے با سببیہ۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، یہ جو با کا مدخول سبب بنتا ہے، کبھی سبب عادی ہوتا ہے، کبھی سبب عادی ہوتا ہے، اور کبھی سبب حقیقی ہوتا ہے، کبھی سبب عادی ہوتا ہے، کبھی سبب حقیقی ہوتا ہے۔ عادی کا مطلب ہوتا ہے عادتاً بظاہر ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، سبب حقیقی کا مطلب ہے واقعتاً یہ سبب ہے، واقعہ ایک تنال تنو ایک مسئلہ بھی پتہ لگ جائے گا جی۔ اے دیکھو قرآن پاک کے چاہتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ہے کہ کوئی نہیں؟ داخل ہو جاؤ تم جنت کو بسبب ان عملوں کے جو تم کرتے رہے ہو۔ با کا مدخول ہے کون؟ عمل۔ ما قبل کون ہے؟ ادخل الجنت، فعل کون ہے؟ دخول، فاعل کون ہے؟ مسلمان۔ تو دخول جنت کا سبب ہے با کا مدخول کون؟ عمل۔ تو یہ سبب عادی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ سبب کیا ہے؟ سبب مطلب ہے بھی جنت جانے والا نظام تام بننا ہے جے شریعت دے مطابق رہنا ہے، تو شریعت دے رہنا ہے تا جی، ورنہ اعمال جڑے نے حقیقتاً منجی نہیں، حقیقتاً منجی کیا مانا؟ نجات دینے والے۔ گل سمجھیے؟ اے جڑی با ہے با تعلیلیہ، لیکن اس کا جو مدخول ہے وہ سبب عادی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لن يدخل احدكم الجنة بعمله، ہرگز نہیں داخل ہوگا تمہارا کوئی ایک جنت کو اپنے عمل کے سبب۔ یہ با بھی سببیہ اور تعلیلیہ ہے۔ فعل کون ہے پیچھے؟
عدم دخول جنت. کون؟ اور اس کا سبب کون ہے؟ عمل. کہ اپنے عمل کے سبب سے ہرگز تم میں سے کوئی بھی جنت میں. اب بظاہر تعارض ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو گے عملوں کے سبب سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہرگز تم میں سے. اس کا وہی جواب لکھا ہے کہ دونوں کا محمل علیحدہ علیحدہ ہے. قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے کہ عمل سبب ہے، یہ سبب عادی ہے. اور جو نفی کی گیا ہے سبب حقیقی کی ہے کہ حقیقی سبب عمل نہیں ہے. حقیقی سبب اللہ کا فضل اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے. حقیقی سبب دخول جنت کا یہ ہے. اور عادی سبب اور ظاہری سبب کون ہے؟ اعمال ہے. سمجھیے بظاہر تو ایک مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. قرآن پاک حدیث پاک بظاہر تعارض ہے. قرآن پاک کی آندا ہے عملوں کے سبب سے. اور ہرگز یہ صحیح حدیث ہے. یہ نہیں بالکل ضعیف ہے، صحیح حدیث ہے. باقاعدہ استباب ہے پورا حدیث پاک کہ عمل منجی نہیں. عمل اس پر حدیثیں جمع کی ہیں پوری جی. اعمال منجی ہیں باعتبار سبب عادی کے. اعمال منجی نہیں باعتبار سبب حقیقی کے. تعارض نہیں ہے. انکم ظلمتم کو وضاحت کی تھی نا کہ جی ہاں کمال شاہ جی. اچھا کتنے معنی آگے با کے؟ کون سے؟ چوتھا معنی با مصاحبت کے لیے ہوتی ہے. با مصاحبت کی صاحب بننا، سنگی بننا. با مصاحبت اوتر لکھا جائے یعنی برائے ہمراہی چیزیں مر مدخول بارہ لکھے نا. انہوں سے اپنی زبان ترجمہ کر دیں اس دا. با مصاحبت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی شے میرے مدخول کی مصاحب ہے. کوئی شے انج کہو یا الٹا دیو. با مصاحبت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کا مصاحب ہے. تو میں طرح ٹھیک ہے جی. ہاں جی. با مدخول وہ با ہوتی ہے جو کیڑی؟ با مصاحبت وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی میرے مدخول کا مصاحب ہے. یا دوسری طرح اغلب ہو کوئی شہر میں میرا مدخول کسی کا مصاحب ہے. دونوں طرح ٹھیک ہے. آخ بھائی با مصاحبت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کا مصاحب ہے یا کوئی میرے مدخول کا مصاحب ہے. دیکھو مثال اشتریت الفارسا بے سارا جی ہی میں جو با ہے یہ با مصاحبت کی ہے. خریدا میں نے گھوڑا سمیت اس کی کاٹھی کے. خریدا میں نے سمیت اس کی زین کے، سمیت اس کی. اب یہ کہیں کہ بات دلالت کرتی ہے کہ کوئی کون گھوڑا میرا مدخول کون سرج اس کا مصاحب ہے. کس چیز میں؟ خریدنے میں. بجے میں گھوڑا خریدیا گیا میرا مدخول بھی خریدیا گیا. یا انج مانا کرو کہ میرا مدخول کون سرج مصاحب ہے کس کا؟ فرس کا، گھوڑے کا. کس میں؟ خریدنے میں جی. دونوں طرح مانا ٹھیک ہے جی. سمجھیے جی. تو یہ جو با ہے یہ با مصاحبت کی ہے. دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول سرج زین یہ مصاحب ہے کس کا؟ فرض کا. کس شے میں؟ خریدنے میں. کس شے میں؟ یا یہ کہو کہ بات دلالت کرتی ہے کہ کوئی کون فرض کون یہ میرے مدخول کا مصاحب ہے کس میں؟ خریدنے میں. لیکن کدی یہ مانا کریے نا کہ یہ دلالت کرتی ہے کہ کوئی میرے مدخول کا مصاحب ہے خریدنے میں. اور با مصاحبت کے لیے ہے جیسے اشتریت الفارسا بسارا جی خریدا میں نے گھوڑا سمیت اس کی زین کے. اور با واسطے مصاحبت کے ہے جیسے اشتریت الفارسا بسرجہ خریدا میں نے گھوڑا اس کی زین کے ساتھ. اور دیکھو لکھا جو حاشیہ لگا اس تے
مصاحبت تے اس حاشیے دے اگے جا کے نا بابا سر دور جا کے ایک تو یہ لکھا ہے کہ با مصاحبت کے لیے دو نشانیاں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ با کی جگہ لفظ مع کا رکھنا ٹھیک ہو، با کی جگہ لفظ مع کا رکھنا ٹھیک ہو. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اس مدخول سے حال بنانا ٹھیک ہو، مدخول سے حال مشتقی بنانا ٹھیک ہو تو تب وہ با مصاحبت کی ہوتی ہے جی. مثلا بھائی قد جاءکم الرسول بالحق، یہ با مصاحبت کی ہے. اب یہاں با کی جگہ مع رکھے تب بھی معنی ٹھیک ہے، قد جاءکم الرسول مع الحق، خیال سمجھیے. اور اگر الحق کا اسم فاعل بنا دیں اور حال بنائیں، قد جاءکم الرسول محقا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول طرح حال ہے کہ وہ حق بیان کرنے والا ہے، تب مانا ٹھیک ہے. اشتریت الفارا صاحب سارا جی ہی مع سارا جی ہی کریں تب بھی مانا. اشتریت الفارا صاحب مسرہ جن، خریدا میں نے گھوڑا درا حال ہے کہ کاٹھی والا ہے، تے مانا کل سمجھتے پہ ہو. با مصاحبت تب بنتی ہے جب دو باتیں بن سکتی ہوں، کہ واو کی جگہ مع رکھے تب بھی مانا، اور با کے مدخول سے حال بنائیں اسم مفعول فاعل جو بھی مناسب ہو تو مانا کریں تو مانا ٹھیک ہو. تو یہ نشانی ہے کہ وہ با مصاحبت کی ہے. ایک دوسرا مسئلہ وَإِن با بائے حال و بائے ملابست، اس با کو بائے مصاحبت کو بائے حال بھی کہتے ہیں، بائے اس لیے کہ اس کا ما بعد حال بن سکتا ہے، اور اس کو بائے ملابست بھی کہتے ہیں کیونکہ دا ما بعد ما قبل ملیا ہوں ہے فعل وچ جی. کل سمجھیے نیز دام دارد کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جو با مصاحبت کی ہوتی ہے اس کا اکثر جو متعلق نکالا جاتا ہے وہ متلبس نکالا جاتا ہے، وہ کل سمجھیے اے شابہ سے. باقی ایک ہے با الساق کی، ایک ہے با مصاحبت کی، ان میں فرق ہے کہ با مصاحبت کی جو ہوتی ہے نا وہ یہ از تواب معمول فعل مذکور سابق باشد و مجرور با الساق چنی نہ بود. یہ با الساق کی جو با مصاحبت کی جو ہوتی ہے اس میں با کا مدخول ما قبل کا معمول بنتا ہے، یعنی اس فعل دے وچ فعل وچ او مصاحب ہے، اور با الساق کا مدخول اس فعل میں مصاحب نہیں ہوتا جی. یہ فرق ہے. اگے جی تعدیہ کیوں ہے شاہ جی، شاید کتوں آگے اج پڑھیا سما جو سمی تس میہ کدو غلطیاں چھڑے تا دے یا تے کے حد ہو گئی. نحو قوله تعالی ذهب اللہ بنورہم ونحو ذهبت بزید اذهبته. با تعدیت کے لیے بھی ہوتی ہے، کیا کہ جی با تعدیت کے لیے بھی ہوتی ہے. با تعدیت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مذکورہ فعل میرے مدخول تک میرے ذریعے پہنچا ہے. ہاں جی با تعدیت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مذکورہ فعل میرے مدخول تک میرے واسطے سے پہنچا ہے، میرے واسطے سے پہنچا ہے. ہاں جی با تعدیت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مذکورہ فعل میرے مدخول تک میرے واسطے سے پہنچا. مثلا ذہب اللہ نورہم، یہ ترکیب نہیں بن سکتی کیونکہ ذہب فعل لازمی ہے، ذہب کا معنی چلا گیا، کیا معنی ہے؟ اب نور تک ذہب پہنچنا چاہتا ہے کہ میں اس کو مفعول بھی بناؤں، اب درمیان میں با کا واسطہ ہے. اب معنی ہے لے گیا اللہ تعالی ان کے نور کو. اب ذہابہ میں جو لے گیا والا معنی پیدا ہوا ہے تو یہ کس کے واسطے سے؟ اچھا ذہابہ زید زیب چلا گیا، معنی یہ کرنا ہے کہ میں زید کو لے گیا، تو اب ذہب تو
بے زیدن لے گیا میں زید کو، تو ذہبتو کے اندر لے گیا والا جو معنی ہے کس نے بنایا؟ تو با نے مذکورہ فعل کو اپنے مدخول تک پہنچایا. گل سمجھیے آکو شاہ جی. جیسے ذہب اللہ بنورہم، بنورہم، تو ذہبہ لازمی ہے، ذہبہ لازمی ہے، تو مفعول بہی تک نہیں پہنچ سکتا تو مفعول بہی کو تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان کے تو مفعول بھی ہوتے ہی نہیں جی. ہے. تو با درمیان میں واسطہ بنی، تو باب درمیان میں واسطہ بنی. تو اب معنی بن گیا لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو. اسی طرح ذہب تو بزید، ذہب تو زید کو خود مفعول بھی نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا، بلکہ بعد میں آ کر اس کا با واسطہ بنی ہے. با واسطہ اب معنی بنا کہ لے گیا میں زید کو، دائیں تو معنی کہتا ہے اذہبتہ. کیا معنی کیا ہے؟ اذہبتہ. اور تیک راشے دیکھو تو پھر معنی کر دیا تمامی حروف فعل قاصر از مفعول را متعدی کردانا. تمام حروف وہ فعل جو مفعول تک نہ پہنچ سکے اس کو فعل تک پہنچاتے ہیں. گل سمجھیے. لیکن تا دیا ہے با، تا دیا ہے مطلق است، لیکن با کے ساتھ متعدی کرنا یہ مطلق ہے کیونکہ بات ہوتی تعدیت کے لیے ہے، یعنی باقاعدہ یہ متعدی کرنے کے لیے ہوتی ہے جی. اچھا جی. باقی اگر فعل لازمی ہے تو با کے واسطے سے وہ متعدی بیک مفعول ہو جائے گا. اگر وہ پہلے متعدی بیک مفعول ہے تو با کے واسطے سے متعدی بدو مفعول ہو جائے گا، متعدی دو مفعول ہو جائے گا. اصل میں اور لکھا جو طریقہ لازمی کو متعدی بنانے کا طریقہ ہے، جو لازمی کا فاعل ہوتا ہے اس کو با کا مدخول بنا دیں، اس کو اور فاعل کسی اور کو بنا دیں. تو یہ اصل ہے ذہب زید، چلا گیا زید، تو اب زید کو با کا مدخول بنائے، فاعل اس کا اور بنائے. ذہب تو بے زید معنی بن گیا لے گیا میں زید کو، لے گیا میں زید کو. تو طریقہ یہ ہے کہ جو فعل لازمی کا فاعل ہوتا ہے اس پر با داخل کر دیں، اس پر تو اس کو مفعول بہی بن جائے گا. تو کہنا نہ کہ یہ مفعول بہی غیر سری، ایسا نہیں، مفعول بہی غیر سری. گل سمجھیے. اچھا جی اگلے حاشیے تے گل لکھی ہے سمجھ لو. لازمی کو متعدی کرنے کے مختلف طریقے ہیں. با کے واسطے سے بھی متعدی ہو سکتا ہے، اور اس کو مجرد ہے تو باب افعال پر لے جائیں، باب تفعیل پر لے جائیں، باب مفعلہ پر لے جائیں. چاروں صورتوں میں لازمی متعدی ہو جاتا ہے، چاروں صورتوں میں. باقی وہ سیب جو درمیان میں نام لکھے ان کو چھوڑے، مسئلہ سمجھے آپ کہ لازمی کو متعدی کرنا ہو تو با کے واسطے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو باب پر لے جائیں تب بھی وہ ہو جائے گا، باب تفعیل پر لے جائیں تب بھی، باب مفعلہ پر لے جائیں. تو لازمی کو متعدی ہوں جڑے پڑھتے پہ باقی تفصیل پھر کس مقام تے. لازمی کو متعدی کرنے کے چار طریقے ہیں. کیا کہ اس کو با کے واسطے سے متعدی کریں، یا اس کا باب افعال بنا دیں، یا اس کا باب تفعیل بنا دیں، یا اس کا باب مفعلہ بنا دیں. گل سمجھیے. اے شاباش. اور با واسطے تعدیت کے ہے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لے گیا اللہ تعالیٰ نور ان کا منافقہ دا. اور جیسے ذہب تو بزید یعنی لے گیا میں زید کو. جی کو مانا کیتا نو مال شاہ جی. پھر اور با واسطے تعدیت کے ہے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو. اور جیسے ذہب تو بزید اے اذہب تو ہوں دونوں دا معنی ہے کہ لے گیا میں زید کو، لے گیا میں زید کو. وہ تا معنی اور لکھا بارہ اشیاء اذہب تو تھے. دسیا کہ بے با نال متعدی کرنا، باب افعال بنا کے متعدی کرنا، تفعیل بنا کے متعدی کرنا، مفعلہ بنا کے متعدی کرنا ہے، سارے اکو کچھ نے جی، سارے اکو کچھ نے. اے مطلب اگے جی. اور با واسطے تعدیت کے ہے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو. اور جیسے ذہبت بزید اذہبتہ، مانا کیا دونوں کا مانا ایک ہی ہے. لے گیا میں زید کو، لے گیا میں زید کو. دونوں دیکھ کو مانا ہے. اگے جی وللمقابلۃ نحو اشتریت العبد بالفرس. بالفرس کنے مانے آگے شاہ جی؟ الساق تے استعانت 2 تعلیل 3 4 5. چھٹا با مقابلے کے لیے بھی ہوتی ہے. با ہاں شاہ جی کیا ہے؟ با مقابلے کے لیے بھی ہوتی ہے. با مقابلے کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کا عوض بن رہا ہے. ہاں جی با مقابلہ وہ با ہوتی ہے جو اس با بات مقابلہ کی با مقابلہ کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کا عوض بن رہا ہے. ہاں جی با مقابلہ کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کا عوض بن رہا ہے. کسی کا عوض بن رہا ہے. عوض بن رہا ہے، بدلہ بن رہا ہے. کسی کا عوض بن رہا ہے، بدلہ بن رہا ہے. اشتریت العبد بالفارا سے خریدا میں نے گھوڑا بدلے، خریدا میں نے غلام بدلے گھوڑے کے. بے میں گھوڑا دیتا تے غلام لیا. اب یہ جو با یہ بدلے کی، یہ با مقابلے کی ہے. یہ با یہ کیا بتا رہی ہے کہ میرا مدخول کون؟ گھوڑا. اے بدلہ بندا پہ کندا؟ بے متکلم نے غلام خریدے کندے بدلے وچ؟ اے مطلب گل سمجھی جی. اے شاباش سے کیا کہ شاہ جی؟ جیسے اشتریت یہ جو با فرض پر آئی ہے، یہ الفرض پر جو با یہ با مقابلہ کی، کیونکہ یہ بتا رہی ہے کہ میرا مدخول الفرض یہ عبد کا عوض ہے، یہ عبد کا عوض بدلہ ہے. متکلم نے غلام خریدیا کندے بدلے وچ؟ میرے مدخول دے بدلے وچ. کندے بدلے وچ؟ مدخول کے بدلے. او ویکھو حاشیے تے کہ ایندا نام ہے بائے بدل، بائے عوض. کی نام ہے؟ ایک وچ لکھیا کیڑا؟ بائے مقابلہ. یہ 3 نام نے کہڑے کہڑے؟ بائے مقابلہ 3 نام نے جی. سمجھ آئے جی؟ جدوں کوئی شے خریدیے نا، جدوں کوئی تے وہ جڑی شے خریدی اون دے بدلے وچ جیڑی شے دئیے اس تے جڑی با آندی ہے نا او با بدلے دی ہوندی ہے، او با عوض دی ہوندی ہے، او با مقابلے دی ہوندی ہے، او با بدلے دی عوض دی گل. کیونکہ عوض بنتی ہے نا جی. وہ جڑے عوض بنتا ہے نا شریعت کہندے نے سمن. کی کہندے نے؟ اس واسطے کہندے نے کہ جڑی سمنا تے با آندی ہے او با عوض دی ہوندی ہے، مقابلے دی ہوندی ہے، بدلے دی ہوندی ہے. جڑی کس تے ہوندی ہے؟ سمنا تے ہوندی ہے. کیونکہ بدلہ بنتے ہیں اس شے دا کہ کوئی نہیں. اس با کو با مقابلہ کی بھی کہتے ہیں اور با بدلہ کی، با عوض کی بھی. تو یہ کس پر آتی ہے؟ اکثر سمنوں پر. سمن کا مطلب پیسے نہیں، سمن اصل یہ کہ تساں کوئی شے خریدی ہے نا تو تساں ان دے بدلے وچ جیڑی شے دتی ہے انہوں کیا آکھدا؟ سمن. کیا آکھدا ہے؟ اے بھی میں غلام خریدیا کندے بدلے وچ؟ اے گھوڑے دے بدلے وچ. اور با واسطے مقابلے کے ہیں. جیسے اشتریت العبد بالفرس سے خریدا میں نے گھوڑا بدلے فرس، خریدا میں نے غلام بدلے گھوڑے کے. اور با واسطے مقابلے کے ہے. جیسے اشتریت العبد بالفرس سے خریدا میں نے غلام بدلے گھوڑے کے. اور با واسطے مقابلے کے ہے. جیسے اشتریت العبد بالفرس سے خریدا میں نے غلام بدلے گھوڑے کے. وللقسم نحو باللہ لافعلن کذا. چلو جی اس بات اور کی معنی ہے؟ کی نام ہے مقابلے دا؟ با عوض کی، با بدلہ کی. یہ مختلف جگہ مختلف نام استعمال ہے، پھر چینج رہے ہیں. تو چلو جی اچھا جی با قسم کے لیے ہوتی ہے، با قسم کے لیے ہوتی ہے. با قسم کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ قسم اٹھائی گئی ہے. ہاں جی
با قسم کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ قسم اٹھائی گئی ہے. میرا مدخول مقسم بے ہے، میرا مدخول قسم اٹھائی گئی اس کے ساتھ ہے مانا جی. ہاں بشا باکھو جی. با قسم کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ قسم اٹھائی گئی. اور یہاں نکاح جا فارسی کی اور برائے سوگند با مدخول با لکھا کہ نکاح جا یہ تعریف ہے جی. مانا کرنا با قسم کی با قسم کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ قسم اٹھائی گئی. ہاں باللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم البتہ ضرور کروں گا میں اس طرح. تو یہ جو باللہ پر اس میں جلالت پر با ہے، یہ با قسم کی ہے کیونکہ اس کا مدخول اس میں جلالت اس کے ساتھ قسم اٹھائے گی ہے. کیا معنی کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم البتہ ضرور کروں گا میں اس طرح. ہاں جی کیا کہا جی؟ جیسے باللہ لافعلن کذا پر جو با آئی ہے یہ با قسم کی ہے، یہ با قسم کی کیونکہ ہے. معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی قسم. کیا معنی کرتے ہیں؟ ہاں کروں گا میں اس طرح. للقسم میں اور ایک مسئلہ لکھا جی. مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ با ہے نا با و با در حروف قسم اصل است. حروف قسم با نال بھی قسم چاہیے، واو نال بھی، تا نال بھی، لام نال بھی. سمجھ آئیے؟ یہ جی قسم چکی جاتی ہے نا فن نال رف داخل ہوتے ہیں. واللہ ہے اللہ کی قسم، تاللہ ہے، للہ ہے، وہ للہ ہے بعض دفعہ اللہ کے لیے، لیکن قسم کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ آ جائے گا جی. اور با بھی ہوتی ہے قسم کے لیے، باللہ ہے اللہ کی قسم. لیکن سنیے حروف قسم جو ہیں ان میں سے اصل جو ہے نا وہ کون ہے؟ با ہے جی. کون ہے؟ با ہے. ایک مسئلہ آخر میں لکھا ہے کہ چونکہ با قسم میں اصل ہے لہذا با مضر پر بھی داخل ہوتی ہے، مضمر پر بھی آتی ہے. آگے تفصیل ہے کہ بعض حروف ضمیروں پر داخل نہیں ہوتے. تو با چونکہ قسم میں اصل ہے، باللہ یہ بھی قسم کے لیے ہے، تو بہی یہ بھی قسم کے لیے. تو با قسمیہ اسم ظاہر پر بھی آتی ہے اور مضمر پر بھی آتی ہے. کل سمجھیے با قسمیہ چونکہ حروف قسم جو ہیں ان میں سے کیا ہے؟ اصل ہے. اور کل سمجھیے اے شابہ سے تو حروف قسم میں سے با اصل ہے. واللہ باللہ تاللہ للہ ان میں سے با اصل ہے. تو ضمیر تے بھی ہوندی تے اور کس تے؟ اچھا بھائی نکے نکی گلاں دستے پتہ نشان لاؤ نا پھر پکاؤ مہربانی کرو. اور با قسم کے لیے ہے جیسے باللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم البتہ ضرور کروں گا میں اس طرح. اور با واسطے قسم کے ہے جیسے باللہ لافعلن کذا، جی اللہ کی قسم البتہ ضرور کروں گا میں اس طرح. جی. اور با واسطے قسم کے ہے جیسے باللہ لا افعلن کذا، اللہ کی قسم البتہ ضرور اس طرح کروں گا میں اس طرح. آگے جی ولل استطاف نحو ارحم بزید، با استطاف کے لیے بھی ہوتی ہے. کیا کہ جی با استطاف کے لیے بھی ہوتی اے باب استفال دا الف سین تا کڈو پیچھے کیڑی شے رہے گی؟ عین طاف عطف. عطف کا لغوی معنی ہوتا ہے میلان کرنا، جھکنا، مہربانی کرنا. گل سمجھیے؟ تو استطاف با استطاف کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کسی سے میرے مدخول کے لیے رحم طلب کیا گیا ہے. کسی سے میرے مدخول کے لیے رحم طلب کیا گیا ہے. با استطاف کی وہ با استطاف وہ با ہوتی ہے جو اس بات با استطاف کی با استطاف کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے لیے کسی سے رحمت طلب کی گئی ہے، رحم طلب کیا گیا ہے. با استطاف کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول کے لیے کسی سے رحم طلب کیا گیا ہے، مہربانی طلب کی گئی ہے، شفقت طلب کی گئی ہے. ارحم بزید مہربانی کر تو زید کے ساتھ.
تو بات دلالت کر رہی ہے کہ میرا مدخول زید اس کے لیے کسی سے کون وہ جو مخاطب ہے اس سے طلب کیا گیا ہے زید مہربانی کر غریب بندہ ہے. گل سمجھیے کیا کہ شاید جیسے ارحم زید ان کی جو با ہے نا یہ استعطاف کی ہے, یہ دلالت کرتی ہے کہ میرے مدخول زید کے لیے کسی سے ارحم کے فاعل سے رحمت طلب کی گئی ہے بست مہربانی کر. گل سمجھیے ایشا بسے اور با استعطاف کے لیے ہے وچ میں کوکی لکھا ہے لام ثانی موصول باسین مثل سابق اے والے لستعطاف پڑھی دے جی ہے لل لے ال استعطاف. استعطاف کا حمزہ ساکت ہو گیا سمجھے تے لام نال ملایا لے سمجھے نا جی تے او جڑا نا جی لل استعطاف وہ حمزہ وصلی گریا نا جی تے لل استعطاف بندا ہے. کی بندا ہے عام طور تے پڑھدا لل استعطاف ہے لیکن اصل قانون دے مطابق وہ حمزہ وصلی ہے استعطاف دا تے لام نو پھر کسرہ دینا ہے نا کلمے دا آخر ہے نا تے کی بنے گا لل استعطاف. اے مطلب جی اور استعطاف کے لیے ہے جیسے ارحم بزید رحم کر تو زید کے ساتھ شابہ جی واسطے استعطاف کے ہے شابہ ارحم بزید رحم کر تو زید کے ساتھ واسطے استعطاف کے ہے جیسے ارحم بزید رحم کر تو زید کے ساتھ شابہ. ظرفیات نحو زید تم بالبلد بس با ظرفیت کے لیے بھی ہوتی ہے. آنکھوں کو شاہ جی جلدی کرو. با ظرفیت کے لیے بھی ہوتی ہے. اچھی بولو. با ظرفیت کے لیے بھی ہوتی ہے. با ظرفیت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کے لیے ظرف زمان بن رہا ہے یا ظرف مکان بن رہا ہے. ہاں جی با ظرفیت کی اس بات پر دلالت کرتی ہے. با ظرفیت کی وہ با ہوتی ہے. با ظرفیت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی کے لیے ظرف زمان بن رہا ہے یا ظرف مکان. کیونکہ ظرف دو قسم ہوتے زمان یا مکان. جی با ظرفیت کی وہ با ہوتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میرا مدخول کسی شے کے لیے ظرف زمان بن رہا ہے یا ظرف مکان بن رہا ہے. مکان کی مثال زیدن بالبلد. یہ جو با ہے یہ با ظرفیت کی ہے. زید شہر میں زید شہر میں اوت لکھا نکا اے فی البلد. جو با ظرفیت کی ہوتی ہے اس کا معنی فی والا کیا جاتا ہے. جو با معنی نہیں بنتا نا جی فی لا معنی کریے نا. زید شہر میں زید تو با کس پر دلالت کر رہی ہے کہ کوئی کون میرا مدخول کون البلد کسی کے لیے. کس کے لیے؟ زید کے لیے. کیا بن رہا ہے؟ ظرف مکان. شہر مکان ہے نا. گل سمجھیے اے شابہ سے تے اتنے ویکھو بے کدے ظرف زمان تے کدے ظرف زمان بنتا ہے. جی مکان دی مثال ہے نجیناہم بسحر ہے نا قرآن پاک وچ. نجیناہم تے سحر دا وقت ہے کی زمان ایک مکان ہے زمان ہے. نجات دی ہم نے ان کو سحری کے وقت میں. یہ با کون سی ہے؟ با ظرفیت کی ہے. اور مدخول سار کیا بن رہا ہے؟ ظرف زمان. کس کے لیے؟ نجات کے لیے. کہ نجات دی ہم نے ان کو اے مطلب سفر. زید بالبلد یہ مثال ہے کس کی؟ کہ با کا مدخول ظرف مکان بن رہا ہے. ظرف ایشا بس. تو باقی اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی جگہ فی رکھے تو معنی ٹھیک ہو. اس کی جگہ ٹھیک ہو تو رکھ فی نالے معنی ٹھیک ہوتا ہے. چلو جی اور با ظرفیت کے لیے ہے جیسے زید بالبلد. ہاں جی اور با واسطے ظرفیت کے ہے جیسے زید بالبلد. ہاں جی زید شہر میں ہے. زید ظرفیت کے ہے جیسے زید بالبلد. زید شہر میں ہے جیسے زید شہر میں. بس